ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اچھا، جے پور سے ایک سوال ہے خاتون کا. انہوں نے آپس کے خاندان کی لڑائی کا تذکرہ کیا ہے کہ آپس میں جیسے خالہ وغیرہ سے یہ لوگ نہیں بولتے، پھر اس طریقے سے کسی وجہ سے آپس میں گھر میں بات چیت نہیں ہے، اور پھر جو ہے ان کے نانا وغیرہ کا شاید انتقال ہوا. بڑے ابا انہوں نے لکھا ہے، دادا یا نانا ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے جینے مرنے میں نہیں جانا. یعنی انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ بات کہی کہ جن سے اپنا کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان کے گھر نہیں جانا، اور اس طرح وہ وفات پا گئے. تو اس میں کیا شرعی مسئلہ ہے؟ اصل میں سوال اس طرح سے ہے، یعنی کہ جیسے آپس میں دو رشتہ داروں کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایک پارٹی کے رشتہ داروں میں اگر کوئی بڑا انتقال کرتا ہے، یا والد یا دادا نانا، تو وہ اپنے بچوں سے یا دوسرے چھوٹوں سے جو ساتھ رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے نہیں بولو گے. تو اس میں ان کے انتقال کے بعد اب یہ لوگ جو ہے نا اگر ان سے بولتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، تو کیا یہ گناہ گار ہوں گے کہ ان کی بات کو ماننا چاہیے جو انہوں نے مرنے کے وقت میں جو بات کہی ہے؟ سوال اس طریقے کا ہے. تو اصل میں وہ آپ کے اگر خونی رشتے دار ہیں، جیسے کہ قریبی رشتے جن کو کہتے ہیں، کہ جن سے جو ہے صلہ رحمی رکھنا یہ واجب ہے، یعنی رشتے کو جوڑے رکھنا ان سے واجب ہے، اور اجازت یعنی بلا اجازت شرعی، یعنی جہاں شریعت اجازت نہ دے رشتہ توڑنے کا، اس صورت میں رشتے کو توڑنا یہ حرام ہے، اور ناجائز اور گناہ کے کام پر کسی کی بھی بات ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور رشتے کو جوڑے رکھنا یہ جو ہے شریعت میں واجب ہے، یعنی کم از کم ان سے رشتہ جوڑے رکھنا، کوئی دل کے اندر برائی یا دشمنی نہ رکھنا کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار. ایک ہوتا ہے بہت دور کے ہوتے ہیں، گاؤں کے یا ان کے بیٹوں کے بیٹے، ایک دور کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو قریبی رشتے ہوتے ہیں جیسے یہ خالہ، نانا، نانی، دادا، دادی اور بہن بھائی، آپس میں یہ خونی اور قریبی جو رشتے ہیں نا، ان سے آپس میں بول چال رکھنا واجب ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو روز ڈیلی فون کر کے دعا سلام کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. یا بعض لوگ سمجھتے ہیں جو 3 دن تک سلام نہ کرے یا بات نہ کرے، تو وہ 3 دن سے مراد ایسا ہے کہ دشمنی میں 3 دن اگر بتائے، اس صورت میں کوئی ویسے ہی کال نہیں کرتا، مہینے 2 مہینے 6 مہینے بات ہوتی ہے، وہ چیز الگ ہے. ہاں، آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ان کی سالوں بات نہیں ہو پاتی الگ رہنے کی وجہ سے، تو ایک الگ چیز ہے. تو اس میں کوئی شرعی حرج والی بات نہیں آتی ہر صورت میں. لیکن یہ کہ رشتے کو بنائے رکھنا ضروری ہے. اب خالہ کی آپس میں بات چیت جو ہے نا آپس میں کسی وجہ سے بند ہو گئی، بند ہونے کے بعد بڑے ابا جو بھی آپ نے ان کو لکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کو نہیں بولنا، تو اس صورت میں آپ کو بولنا تب بھی چاہیے، بلکہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ جو ہے اس رشتے کو واپس جوڑیں خالہ کے ساتھ، ان سے واپس جائیں. جس کی بھی آپس میں غلطی ہو، معافی تلافی کرنے کے بعد جو ہے اس رشتے کو واپس قائم کیا جائے. رہی بات مرحوم کی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مرحوم کی ہر وصیت پر جو ہے وہ عمل ہو، کہ وہ جو کہہ کر وفات گئے ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. تو کہیں بھی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں رشتہ دار آپس میں کسی بھی وجہ سے، یعنی کسی بے وجہ سے اگر منع کرتے ہیں رشتہ داروں میں آپسی لڑائی کی وجہ سے کہ فلاں سے نہیں بولنا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے نہ بول سکتے ہیں. اسی طرح بڑوں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بعض مرتبہ بچوں کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے گھر میں ان کے نہیں جانا یا ان سے نہیں رکھنا. اور غرض یہ ہوتی ہے کہ اپنی کچھ نہ کچھ معاملہ ذاتی ہوتا ہے کہ انہوں نے دعوت میں ہمیں نہیں بلایا، یا بارات میں نہیں پوچھا، یا یہاں پہ نہیں پوچھا، ہم ان کے اب لیے بڑے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ قسم کی ہر گھر کی الگ الگ بات ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ان سے بول سکتے ہیں، بولنا چاہیے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنی آپسی لڑائی کے اندر بچوں کو شامل نہ کرے. ان کے گھر میں کوئی سا فنکشن اور وہ بچوں کو بلاتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے، بچوں سے ملنے جلنے دینا چاہیے. اسی طرح بچوں کو آپس میں بچوں سے بھی بولنے دینا چاہیے. اس میں بھی اگر کوئی آپس کی بڑوں کی کوئی ایسی بات ہے تو اس میں ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی واقعی میں ایسی بات ہے کہ جہاں بڑوں کا منع کرنا شریعت کے مطابق ہے، مثال کے طور پہ بڑی مثال یہ ہے جو دیکھی جاتی ہے کہ کسی شوہر نے بیوی کو طلاقیں دی، طلاق دینے کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، وہ غصے میں تھا ایسا، اور پھر دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں. اب اگر بڑے اس چیز کو سمجھتے ہیں، یعنی اس نازک استھتی کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ طلاق کے بعد وہ ساتھ رہ رہے ہیں، اور بچے اس چیز کو نہیں جانتے،
لیکن یہ کہ اگر بچے وہاں جائیں گے دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے تو ان کو یہ چیز معلوم چلے گی. اس اعتبار سے اگر وہ آپ کو یا بڑوں کو روکتے ہیں کہ آپ ان سے دور رہیں نہ رہیں, یعنی رشتے کو ختم کر لیں جب تک وہ اس کام سے توبہ نہ کرے, یعنی جدائی اختیار نہ کرے اس مرد کے ساتھ, تو پھر اس صورت میں رکنے کی اجازت ہے, یعنی گھر والوں کی بات ماننے کی. تو صورتحال دیکھی جائے گی کہ جیسے سوال میں ہے کہ خالہ سے لڑائی ہوئی اور فلاں شخص نے ہمیں ہمارے گھر کے بڑوں نے منع کر دیا. لڑائی کی بنیاد کیا تھی؟ اگر وہ ویسے ہی کوئی آپسی معاملہ تھا, اس میں کوئی عقیدے کی خرابی, مذہب کا مسئلہ, گناہ کبیرہ کا ارتکاب وغیرہ کرنا نہیں تھا, تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے کہ جہاں پر یعنی فحش گوئی کا معاملہ ہو, کہ جہاں پر بچوں کو بھیجنے سے ان کی ذہنیت خراب ہو سکتی ہے اگر بڑے اس اعتبار سے منع کرتے ہیں. مثلا کسی کے وہاں جانے سے وہاں شراب وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں, یا وہ لوگ گالی گلوچ آپس میں گھر میں بہت زیادہ کرتے ہیں, یا ان کے وہاں غلط لوگوں کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے, یا وہ گھر کسی دوسری وجہ سے جو ہے نا بدنام ہے. اب وہاں پر اگر کوئی اشرف پریوار کا یعنی کوئی عزت دار گھرانے کا شخص جائے گا, یا وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے نہ جائیں, تو وہ بھی ایک منع کرنے کی جو ہے نا وجہ بن سکتی ہے. یا اگر گھر والوں نے منع کرایا کہ فلاں کو آپ سے نہیں بولنا, تو اس صورت میں بھی نہیں بولتے. یا پھر کسی کے عقیدے کی خرابی ہو گئی, مثلا یہ کہ اہل سنت کا تھا, کل کو جو ہے وہ اللہ والوں کی گستاخی پر آمدہ ہو گیا اور جو اسلام کی بنیادی اصول ہیں ان سے انکار کرنے لگا, یہ حضور پاک کی گستاخی کی طرف مائل ہے, مگر یہ کہ ابھی ہوئی نہیں ہے, لیکن بد مذہبیت اس کے اندر صراحت کر گئی ہے, اور امید یہ ہے کہ اگر بچے جائیں گے یا ملیں گے تو وہ ان کو بھی اپنے جو ہے وہ برے راستے کی دعوت دے گا, اور دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا صحیح ایمان کو لے کر کہ بھائی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, یہ حرام ہے. اگر کسی کو اس سے بھی خطرہ لگتا ہے کہ ایمان کا بچوں کو خطرہ رہے گا اگر ان سے تعلقات رہیں گے, کہ ان کے کہنے میں بچوں کو سمجھائیں گے یا کچھ پڑھائیں گے تو بچوں کو وہ چیز جو ہے نا آگے چل کے ان کے مسلک کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی, جس سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا, یعنی وہ اس کے بخار کو روکنے کے لیے زکام کو روکا جائے. تو اگر اس طریقے سے عقیدے کی بھی خرابی ہے تو گھر والے روک سکتے ہیں. یہ کچھ ضروری وجوہات میں نے بیان کی, یعنی کن کن وجہ سے اگر بڑے منع کریں تو بچوں کو رک جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یا خود بھی رک جانا چاہیے اگر ان کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں. تو یہ سب صورتیں ہوتی ہیں جن سے رک سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے اس کے اندر کوئی خاص ٹائم کی بھی قید ہو سکتی ہے کہ کسی خاص مدت پر اگر گھر والے منع کریں کہ بھئی شام کے وقت فلاں کے گھر میں مت جانا یا رات میں مت نکلنا, تو وہ پھر ایک اپنی حفاظت کے نقطہ نظریے سے گھر والے کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی ایک الگ چیز ہے, تو اس میں بھی جو ہے مان لینا چاہیے. اگر ایسی ان میں سے کوئی بات نہیں ہے, یہ میں نے مثالیں دے دی دونوں طرف کی, کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے, کوئی آپسی معاملہ ہے, کوئی ویسی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور وہ ہیں بھی عقیدے کے بھی صحیح ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس آپسی بات ہو گئی, بات بڑھ گئی, اب دل میں دونوں کے بات گھر کر گئی, نہیں بولتے, تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بول لیں, ان کے بولنے سے روکا نہیں جائے گا. اور وفات کے وقت جو شخص نے کہا ہے اس کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے ان رشتہ داروں سے کہ جن سے منع کیا گیا ہے. اگر بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں جبکہ کوئی دوسرا شرعی عذر نہ ہو. پتھر میں حسن لالے پرانے